السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ جی آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے نند اور بھابھی کا رشتہ، خاص کر کے نند کے بارے میں بات کروں گی، کیونکہ بہت سے گھروں میں گھر اجاڑنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ نندیں بھی ہیں۔ ساس کے کان بھرنے کا کام بھی نندیں ہی کرتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اگر کسی عورت کو اس کی بیٹی جو بولے گی وہ اس پہ زیادہ یقین کرے گی نہ کہ اپنی بہو پہ، کیونکہ کچھ رشتے ہی ایسے ہوتے ہیں اور اکثر ٹائم پہ ہم اپنے رشتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ ہمیں لگتا ہے اگر میری بہن نے یا میری بیٹی نے یہ بات بولی ہے تو سچ ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ادھورا سچ ہو یا اس سچ کا ایک پہلو اور بھی ہو جو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اور ہم اسی سچ پہ آدھا سچ سن کر ہی ہم کوئی فیصلہ لے لیں یا اس پہ ہم آگے سے کوئی ریئیکٹ کریں۔ تو میرے خیال سے نند کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ جس کے گھر میں انٹرفیئر کر رہی ہیں، دخل اندازی دے رہی ہیں، وہ ان کا بھائی ہے۔ صرف بھابھی کو ہی دیکھ کے سارے فیصلے نہ کیا کریں، بھائی کی طرف بھی دیکھ لیا کریں کہ وہ بھائی جو اتنی محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، ایک گھر کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کا بزنس ہے یا وہ جاب کرتا ہے، کوئی بھی کام کرو اس میں محنت کرتے ہیں تبھی ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے، بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا۔ تو وہ پورا دن بیچارہ محنت کرتا ہے اور جب وہ گھر آتا ہے تو ہم اس کے سامنے اس کی بیوی کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ آج تمہاری بیوی نے یہ کیا وہ کیا ہے، اور اس کے کان بھر کے فل کر کے پھر اس کو بیوی کے پاس جانے دیتے ہیں کہ جاتے وہ اس کے کام کی تھکاوٹ، اس کا جو پورے دن میں جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس کا غصہ، اور اس کے بعد جو آپ نے کیا ہے اپنے بھائی کے کان بھرے، وہ سارا غصہ جا کے وہ اپنی بیوی پہ نکالے اور پھر ان کا رشتہ خراب ہو۔ کئی نندیں تو یہاں تک کرتے ہیں کہ پورا دن بھی اپنی بھابھی کو ڈراتی ہیں یا اس کو باتیں سناتے ہیں، آج آنے دو بھائی کو، آج دیکھنا تمہاری کتنی مار پڑوانی ہے، آج میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو وہ بیچاری پہلے ہی ڈری ہوتی ہے۔ اگر اس کی غلطی نہ بھی ہو تب بھی اسے لگتا ہے کہ آج میری خیر نہیں ہے، اور کہیں تو مار پڑوانے کے بعد ان کو سکون ملتا ہے کہ آج ہمارا کوٹا پورا ہو گیا نا، آج ہم نے اچھا کام کیا۔ تو ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے آج وہ نند ہے، کل وہ بھی کسی کی بھابھی بنیں گی، وہ بھی اگلے گھر جائیں گی، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ کو ایک بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ مکافات عمل ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یا 10 سال کے بعد وہ واپس ضرور آئے گا۔ اس بات کو کبھی بھی مت بھولیں۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں نا، چاہے اچھا یا برا، وہ آپ کے پاس لوٹ کے آئے گا۔ اگر آج آپ اپنی بھابھی کا گھر خراب کر رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان جو ہے نا غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں یا ان کا درمیان جھگڑا کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کا صلہ آپ کو لازمی ملے گا۔ اور جو بندے میاں بیوی کا رشتہ خراب کرتے ہیں، چاہے وہ ساس ہے، نند ہے یا سالیاں بھی جو ہوتی ہیں، کئی جگہ پر جو لڑکی کی بہنیں ہوتی ہیں وہ بھی گھر خراب کرتی ہیں لڑکی کے کان بھر کے، اور کئی جگہ یہ کام لڑکی کی ماں بھی کرتی ہے، ان پہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی، پر فی الحال ہم بات کریں نند کی۔ تو جو بھی میاں بیوی کے درمیان جدائی کا سبب بنتا ہے، ان کا رشتہ خراب کرنے کا سبب بنتا ہے، دراصل وہ شیطان کی مددگار ہوتا ہے، کیونکہ جتنی نفرت شیطان کو میاں بیوی کے رشتے سے ہے اتنی کسی سے نہیں ہے۔ میں نے ایک بار ایک قصہ سنا تھا جس میں شیطان کی بیٹھک لگتی ہے، ایسے سب بیٹھے ہوتے ہیں، سارے شیطان آ کے بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، وہ کام کیا ہے، میں نے آج ایسے بندے کو غلط کام کروایا، یہ گناہ کروایا، یہ وہ سارے بتاتے ہیں، اور جو آ کے کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروایا، اس کو وہ گلے لگا لیتا ہے، مطلب یہ اس کا فیوریٹ کام ہے۔ تو آپ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروانے سے پہلے صرف ایک بار اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ خدا کو ناراض کر رہے ہیں اور شیطان کو خوش کر رہے ہیں، کیونکہ جس گھر میں میاں بیوی راضی ہوتے ہیں، خوشی سے رہتے ہیں، صلح سے رہتے ہیں، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اور جس گھر میں میاں بیوی ناراض ہوتے ہیں یا ان کے درمیان جھگڑا چلتا رہتا ہے، اس گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ یہ ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا تھا اور یہ بات سچ بھی ہے۔ ایک بات جو بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نند جو ہے وہ اپنی بھابھی کے ساتھ برابری کرنے کی کوشش کرتی ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو ان کی برابری نہیں بنتی، کیونکہ وہ اس گھر کی بیٹی ہے اور وہ جو بھابھی ہے وہ اس گھر کی بہو ہے۔ تو اگر وہ دونوں مطلب میاں بیوی ڈنر پہ یا کہیں باہر گھومنے کے لیے جا رہے ہیں اکیلے، تو نند کو لگتا ہے کہ اس کا فرض ہے
کہ وہ ان کے ساتھ جا کے نا ان کے ساتھ اس کا جانا بہت ضروری ہے. وہ اپنی ماں سے کہہ کے نا وہ بھی ساتھ میں تیار ہو جائے گی. میرے خیال سے کپل کو اکیلے جانے دینا چاہیے تاکہ وہ ساتھ میں ٹائم سپینڈ کریں، کیونکہ جتنا زیادہ وہ اکیلے ساتھ میں ٹائم سپینڈ کریں گے ان کے رشتے کے لیے بھی اچھا ہے. اور میاں بیوی کا مقصد بھی یہی ہے، اور اسی لیے انہوں نے شادی کیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. اس لیے نہیں کہ جب بھی ان کو باہر اکیلے باہر جانا اور ڈنر پر اگر ہسبینڈ اپنی وائف کو لے کے جا رہا ہے تو نند اور ساس کے کا ہوتا ہے کہ ہم بھی جائیں گے، یا اگر اس گھر میں کوئی چھوٹے بچے ہیں تو ان کو پیچھے لگا دیتے ہیں کہ آپ بولو چاچو کو کہ آپ کو بھی ساتھ میں جانا ہے. مطلب پاکستان میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خاص کر کے کہ مطلب ہسبینڈ وائف کو تو اکیلے کبھی نہیں جانے دیا جاتا. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کیوں. ان دونوں نے شادی کی ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اکیلے جائیں، تھوڑا سا ٹائم وہ اکیلے گزاریں. پورا دن اسی گھر میں بڑوں کے سامنے بات کرنے میں بھی ہمارے کلچر میں ایسا کہ شرم محسوس کی جاتی ہے، تو چلو وہ اکیلے باہر گھوم آئیں. پر نہیں، خاص کر کے نندوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ساتھ جانا ہی ہے. تو جب آپ اپنے بھائی کو اپنی بھابھی کی صحیح دور کرتے رہتے ہیں بدگمانیاں کر کے، ان کی برائیاں کر کے جو بھی، تو اگر کل خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ باہر کہیں پر جو کوئی کسی دوسرے چکر میں پڑ جائے تو پھر انہی نندوں نے شور ڈال کے اپنی بھابھی پہ الزام دینا کہ دیکھو اس کی غلطی ہے جو ہمارا بھائی اب باہر کہیں پھنس گیا، یا باہر جو ہمارے ہاں کہتے ہیں اکثر باہر منہ مار رہا ہے. تو وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ یہ کارنامہ بھی انہی کا انجام دیا ہے، اور پھر سے سارا الزام اسی لڑکی پہ آتا ہے کہ تم میں کوئی کمی ہے، تم نے کچھ کیا ہے، اسی لیے وہ جو ہے نا باہر دوسری عورتوں کی طرف دیکھ رہا ہے یا دوسری عورتوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بن گیا. تو پھر بھی الزام ہم نے اسی کو دینا ہے، اور یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے پاسٹ میں کیا کیا. ہم نے اس کے اتنے کان بھرے، اس کے دل میں اتنی نفرت ڈالی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بدظن ہو کے اب وہ گھر سے باہر رہنے لگا ہے. تو کسی کی مطلب جب شادی ہوتی ہے تب تو سب قبل ٹھیک ہوتے ہیں. ان کا اگر آپ تعریف کرتے رہیں یا ابھیشیک کرتے رہیں، اگر کوئی برائی ہے بھی تو اس کو پیار سے بھی سولو کر کے اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کان ہی بھرتے رہیں گے اور برائیاں ہی کرتے رہیں گے صبح سے شام، تو ظاہر سی بات ہے ایک بندہ دوسرے سے بندے سے بدظن ہو ہی جائے گا. اور پھر بعد میں بلیم بھی آپ نے اسی لڑکی کو کرنا ہے کہ تمہاری غلطی ہے، تمہاری ماں نے تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ شوہر کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، یہ نہیں سکھایا کہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن جب وہ تیار ہو رہی تھی تب آپ تانے مارتے تھے، ہاں یہ دیکھو گھر کا کام نہیں ختم ہوا اور میڈم کے نخرے شروع ہو گئے، یہ بند تھن رہی ہے کہیں جا رہی ہو، گھر میں کون تیار ہوتا ہے. اور تانے بھی ہم نہیں دینے ہوتے ہیں. تو کم سے کم دیکھنا چاہیے کہ آپ جو کر رہے ہو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. آج آپ جس لڑکی سے اس کو بدظن کر رہے ہو وہ لڑکی، اس کی نصف ایمان ہے، اس کے آدھے ایمان اس لڑکی کی وجہ سے کمپلیٹ ہوتا ہے. جب آپ اپنے بھائی کو حلال کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، اس کو حلال کی طرف جانے سے روکیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بندہ حرام کی طرف ہی جائے گا. تو میاں بیوی کے درمیان کبھی بھی دیوار بننے کا کام نہیں کرے. اگر آپ صلح نہیں کرا سکتے یا ان دونوں کے رشتے میں ایک اچھا پرسن نہیں بن سکتے، ان کی مدد نہیں کر سکتے، تو اس خوبصورت رشتے کو بگاڑیے بھی مت. کل آپ کو بھی یہ سب کچھ فیس کرنا پڑے گا. میری سب نندوں سے یہ ریکویسٹ ہے. اور سب سے بڑی بات، آج کل ہم نے ٹرینڈ بھی بنا لیا ہوگا، اس کی بھابھی کتنی اچھی ہے، اس کو گفٹس دیتی ہے، یہ کرتی ہے، باہر جاتی ہے اس کو ساتھ لے کے جاتی ہے، ان کا ریلیشن اتنا اچھا ہے، میری بھابھی ایسے کیوں نہیں کرتی. تو دوسروں کے ساتھ کبھی بھی اپنے گھر کی برابری نہ کریں گے. اپنے لوگوں کی سب کا نیچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کوئی زیادہ بات کرنے والا ہوتا ہے، کوئی کم گو ہوتا ہے. تو دوسروں کی بھابھی کو دیکھ کے اپنی بھابھی کو برا مت سمجھیں. اگر وہ آپ کی زندگی میں آئی ہے، آپ کے گھر میں آئی ہے، تو اس کی عزت کریں، جہاں پر ہو سکے اس کی مدد کریں. یہ یاد رکھیں کہ کل آپ کو بھی کسی کی بھابھی بننا ہے، کیونکہ یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے کہ ایک سسٹم ہی ایسا ہے کہ ہمیں ہر رشتے سے گزرنا پڑتا ہی ہے. تو کل آپ بھی بھابھی بنیں گی کسی کے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی رشتہ نبھانا کافی مشکل ہوتا ہے. آپ چاہے بھابھی ہیں یا نند ہیں، جو بھی آپ کا
جن بھی آپ رشتوں میں ہیں آپ کسی کے ساتھ زیادتی مت کریں، جس بھی آپ رشتے میں ہیں، اور اگر آپ شادی شدہ نند ہیں اور جب بھی آپ جائیں اپنے مائکے میں، آپ کا گھر ہے، آپ کے ماں باپ کا گھر ہے، جب بھی آپ جائیں اپنے بچوں کے کام آپ خود کریں، اپنی بھابھی کی مدد کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ کے ہیں اور بچے بھی چھوڑ دیے، اب بھابھی پہ سارا وزن ڈال دیا، وہ سارے بندوں کا کھانا بھی بنائے، آپ کے بچوں کو بھی دیکھے، اپنے بچوں کو بھی دیکھے، اپنے ہسبینڈ کو دیکھے، ساس سسر کو بھی دیکھے۔ تو اگر آپ تھوڑی سی اس کی مدد کر دیں گے تو اس کو بھی اچھا لگے گا کہ میری نند آئی ہے، تو یہ نہیں کہ سارا بارڈر اس نے میرے اوپر ڈال دیا ہے، وہ بھی کچھ کر رہی ہے، میری مدد کر رہی ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں تو بہت سارا کام کرتے ہیں، تو اگر مائکے میں تھوڑا سا اپنی بھابھی کا ہاتھ بٹا دیں گے تو یہ بھی اچھی بات ہے، اس سے آپ زیادہ تھک نہیں جائیں گے جتنا کہ اپنے گھر میں تھکتی ہیں۔ مائکے میں جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے بس اب ریسٹ ہی کرنی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی آپ مدد کر سکتے ہیں آپ کو اپنی بھابھی کی مدد کرنی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔